السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہم کرنے جا رہے ہیں سورت انفطار سے نیکسٹ سورت تکویر کرنے جا رہے ہیں۔ مکی سورت ہے اور ایک ہی اس کا رکوع ہے، 21 آیات ہیں، 81 نمبر کی سورت ہے۔ تو اس کا بیان بھی قیامت سے ریلیٹڈ ہے، پچھلی سورت سے ہی اس کی مشابہت ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس، اذا سے زال نے شین سے ملنا ہے، اذا الشمس، سین کی حرکت سنگل رہے گی۔ جب کسی بھی لیٹر کی حرکت بڑھتی ہے تو اس کی میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں، تو حرکات کا بہت خیال رکھنا ہے۔ حرکات کی غلطی بہت بڑی غلطی ہے، باطل غلطی ہے، حرام غلطی ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے، بہت کوشش کرنی ہے کہ ہمارے حرکات ٹھیک رہیں۔ جہاں اور کئی وجہوں سے بھی حرکت چینج ہوتی ہے تو ایک یہ بھی وجہ ہے۔ اذا الشمس، کوی، واو کی حرکت ایک رہے گی، کوی، جب وی کر کے چھوڑیں گے، کوی لمبا نہیں کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ کویرت، کویرت، اذا الشمس کویرت، تو اس میں صرف رو ہیوی ہے، رو اور روت، روت۔ اذا الشمس کویرت واذا النجوم، واذا، نون پر جب بھی تشدید آئے گی، جب نون پر تشدید آئے گی اور میم پر تشدید آئے گی تو ہم نے دو حرکت تک اس کو ہولڈ کرنا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، واذا النجوم، اور میم کے بعد آگے نون ساکن ہے تو میم پھر نون سے مل جائے گی، اور نون کے بعد کاف ہے تو اس کی ساؤنڈ ایسی آئے گی جیسے ہم کہتے ہیں پنک، ایسے ہی منک ایسے بنے گا۔ دیکھیے، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، منکدرت، جیسے پنک، ایسے منک، منکدرت، منکدرت، وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، رت، تا کو اس طرح سے کرنا ہے ہم نے، رت، رت، یا تو اس کی اگر ہم کہیں رت، رت، تو وہ کلکلا ہو رہا ہے، تو تا کلکلا لیٹر نہیں ہے، نہ اس کو رت پڑھیں گے، اور یا ایسے ہی پڑھے رت، رت، اس کی ساؤنڈ ختم ہو جائے، تو دونوں طریقے غلط ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ رت، رت، ایسے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، وَإِذَا، لام کو سکون سے، وَإِذَا، زل نہیں کرنا، زل، وَإِذَا الجبال، جبالو، لام کی حرکت سنگل، جی با کی حرکت 2 ہے اور لام کی سنگل ہے۔ اکثر مسٹیک یہ آتی ہے کہ لاسٹ لیٹر لمبا ہو جاتا ہے، یا تو لمبا ہو جاتا ہے، یا پھر اگر اس کو وہاں پر لمبے کا رول ہے تو اس کو شارٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت کامن مسٹیک ہے اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، مجہول ہے، حرام غلطی ہے، یہ ہم نے بہت خیال کرنا ہے اس کا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّ، یا پر تشدید ہے اور یا زبان کے سینٹر سے نکلتا ہے، اور یا کے لیے زبان کے سینٹر میں جب تشدید آتی یا کو تو زبان کے سینٹر میں تھوڑا سا پریشر آتا ہے۔ کیسے؟ سُيِّ، سُيِّ، یہ جب کریں گے تو لگے گا جیسے زبان کے سینٹر میں تھوڑا سا پریس کیا ہے۔ سُيِّرَت، سُيِّرَت،
سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ وَإِذَا عین زیر عشار رو ہیوی ہے وَإِذَا الْعِشَارُ رو آخر کا سنگا رہے گی شارو عشارو عطی تو ہیوی ہے اس میں عطیلت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ واو کی حرکت ایک ہے اور ہا کی حرکت 2 ہے وحوش شین کی حرکت بھی ایک ہے اور واو کی بھی ایک ہے سینٹر میں جو ہا ہے اس کی 2 حرکت ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ حشر سے ہے جیسے ہم نے حشر کا میدان ہوگا حشر کا دن آئے گا حشر اکٹھا کرنے کو جمع کرنے جس دن ہم سب جمع کریں گے ہو جائیں گے. اچھا جی یہ بھی مکی صورت ہے. اس کا ٹاپک پچھلی 2 آیات صورتوں کے ساتھ ملتا ہے جیسے صورت انفطار اس سے پہلے ہم نے کی اور اس سے پیچھے ایک صورت انشقاق گزری ہے اس کا بھی یہی ٹاپک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم آپ کے سر میں کچھ بال سفید دیکھتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورت ہود اور کچھ اور صورتوں کے نام لیے اور ایک یہ اس کا بھی نام لیا کہ ان صورتوں نے ان کی پریشانی نے ان صورتوں میں جو بیان ہے انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو ہم بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہے. تو اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو اس میں دیکھیں کرنے والے کا نام نہیں ہے. تو جب بھی کسی بات میں کرنے والے کا نام بتایا جائے اس کو اس زبان میں مجہول کہتے ہیں. مجہول وہ چیز ہوتی ہے کہ کام تو ہو گیا لیکن کرنے والے کا پتہ نہیں ہے. تو کرنے والے کا نام نہ بتانا اس کی بہت ساری ریزن ہے. ایک تو یہ ہے کہ کرنے والا جو ہے وہ اتنا کلیئر ہے کہ آف کورس پتہ ہے کہ اسی نے ہی کام کیا ہے یا کسی وجہ سے ہم بتانا نہیں چاہتے یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کام میں کرنے والے کی طرف نہیں آپ کا مائنڈ صرف ادھر ہی رہے جو کام ہوا ہے پورا فوکس اس پہ رہنا چاہیے. تو بہت ساری وجہ ہوتی ہیں اس کام کو مجہول بنانے کی کہ کرنے والا کون ہے. مین مقصد یہ ہے کہ کیا کام کیسے ہو رہا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. تو سورج کو لپیٹنا اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگ پگڑی باندھتے ہیں نا امامہ باندھتے ہیں تو دیکھیں پگڑی والا کپڑا جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے تو اس کو سر پہ لپیٹتے جاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ رب لپیٹیں گے کہ ایک سورج کو پکڑ کے پورا لپیٹ کے ایک بال بنا کے اور ختم کر دیا. تو جب سورج ختم ہو جائے گا تو دنیا میں روشنی ختم ہو جائے گی تو اندھیرا چاروں طرف پھیل جائے گا. تو کیا منظر ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ کیا منظر ہوگا جب قیامت آئے گی. اور یہ بھی ہے کہ قیامت سب سے بدترین مخلوق پر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آگے وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جب جھڑ جائیں گے تو آپ خود ہی دیکھیں کہ کیا منظر ہوگا. استغفر اللہ کہ دل دہل جانے والا منظر ہوگا. اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے سیرت سیر سے ہے نا
تو سیر کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو چل کے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے. تو دیکھیں کرنے والی کی بات نہیں ہو رہی، تاکہ مین آپ کا فوکس اس بات پہ رہے کہ پہاڑ بھی چل جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، اپنی جگہ سے ہل کے کہیں چلے جائیں گے. اور جب 10 ماہ کی اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، بیکار چھوڑی ہوئی ہوں گی، یعنی 10 ماہ کی اونٹنی جو ہے وہ اس وقت میں بہت قیمتی سرمایہ سمجھی جاتی تھی، تو اس کو کیئر کی ضرورت تھی کہ کب اس کا بچہ پیدا ہو جائے. تو جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے، یعنی آپ کی قیمتی ترین چیز جو ہے نا، آپ کو اس کی بھی فکر نہیں ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے. اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وحشی جانور ہوشیرت اکٹھے کر دیے جائیں گے. تو دیکھیں یہاں کسی بات میں بھی کرنے والا کا ذکر نہیں ہے، تو آف کورس کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. تو مین مقصد ہے یہ ہے کہ دیکھیے کہ کیا وہاں اس ٹائم کا منظر ہوگا کہ جب سورج بھی لپیٹ دیا گیا ہے، ستارے بھی سارے جھڑ گئے ہیں، پہاڑ چل پھر رہے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، 10 ماہ کی امپورٹنٹ ترین چیز جو آپ کے وہ بھی اس کی بھی آپ کو کوئی خبر نہیں ہے. اور جب سارے جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی دیکھیں جانور ایک دوسرے کو، شیر جو ہے دوسرے جانور کو کھا جاتا ہے، بہت سارے جو وائلڈ اینیمل ہیں وہ ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں، تو یعنی ان کو بھی اتنا ایسا فکر کا منظر ہوگا کہ وہ سب بھی خوف کے مارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے. تو کیا منظر ہوگا، استغفر اللہ، بہت فکر کی بات ہے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا منظر ہوگا تو کیا منظر ہوگا کہ کائنات کا سارا نظام جو ہے نا وہ درہم برہم ہو جائے گا. تو کیسے کیسے جو ہے نا وہ انقلاب آئے گا اور کیا کیا رونما ہونے والا ہے اس زمین پر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اپنی فکر لگا دے، آخرت کی فکر لگا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.